علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، ہماری کون سے ہم نشین بہترین ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کا دیکھنا تمہیں رب کی یاد دلائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کا عمل تمہاری آخرت میں بہتری ثابت کرے۔ تو الحمدللہ مدنی چینل ایسا ہی ایک پروگرام علم کی بیٹھک کے نام سے پیش کر رہا ہے، جس میں الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دیگر اسلامی بھائی آڈینس بھی ہوتی ہے، ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں مفتی محمد قاسم اتاری صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے آج کے سلسلے میں کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی ٹاپک اور موضوع ہوا کرتا ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں کسی نہ کسی موضوع پر ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب ہے، تو اگر قرآن کے موضوع پر بات کی جائے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کا موضوع اور ٹاپک کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سوال ہے کہ جو ایک اعتبار سے بہت آسان ہے اور ایک اعتبار سے بڑا تحقیقی اور بڑا علمی سوال بھی بنتا ہے۔ آسان تو یوں ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو کتاب کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ کہ سائنس کی کتاب پڑھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا سائنسی معلومات دی جا رہی ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے والا ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں صرف معلومات دی جا رہی ہیں یا اس میں عمل کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے کوئی آدمی پڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے وہ چیز کھلتی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بندہ اسے الفاظ میں تعبیر نہ کر سکے کہ اس کا موضوع کیا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا سینس ہوتا ہے نا، ایک سینس ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ کیونکہ جب وہ بار بار جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پڑھے گا، نبی پاک علیہ السلام کی شان پڑھے گا، آخرت کا بیان پڑھے گا، نیک اعمال کرنے کی ترغیب پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پہ دلائل پڑھے گا، اور زندگی گزارنے کے طریقے اور اس کے احکام کا مطالعہ کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باتیں پڑھے گا، تو ان سب چیزوں سے ایک سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ آدمی کو مل جاتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور وہی قرآن کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں اس اعتبار سے تو یہ بڑا سادہ سا سمپل سے۔ دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر بہت گہرائی کے اندر جائیں تو ہمیں کم از کم کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک ایسا جملہ تو دینا پڑے گا کہ جو اس پورے قرآن کے اوپر مشتمل ہو اور اس کے پورے مضامین اور مفاہیم کو اپنے اندر لے لیں، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اس سے یہ مقصد ہے۔ جیسے ہر علم کا موضوع ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نحو کا موضوع ہے کہ اعراب کے اندر غلطی سے بچا جائے، خطا فی الاعراب سے بچا جائے، منطق کی غرض ہوتی ہے خطا فی الفکر سے بچا جائے۔ صحیح۔ تو قرآن مجید کا موضوع، قرآن مجید کی جو حکمت اور اس کے نزول کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات میں ہی اس مقصد کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جو مقصد ہے وہ قرآن کے بالکل شروع میں ہی بیان کر دیا۔ جو قرآن مجید کا موضوع ہے اور جو نزول قرآن کا مقصد ہے وہ قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہی بیان ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ سیدھے راستے کی طرف لے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کو بھی آپ کی شان بھی یہی بیان فرمائی گئی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے حبیب بے شک تم صراط مستقیم کے ہادی ہو، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو۔ قرآن مجید کی شان بھی یہی بیان فرمائی کہ جو یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا صراط مستقیم ہے تو تم اس کی پیروی کرو۔
اسی کی دعا نماز کے شروع میں، قرآن کے شروع میں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم یہ قرآن مجید کا سب سے مرکزی موضوع ہے۔ اب وہ صراط مستقیم جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، عقیدوں میں صراط مستقیم کیا ہے؟ عقیدے 2 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے، اللہ کے علاوہ 1000 معبود ہیں جیسے مشرک کہتے ہیں، تو عقیدے تو بہت سارے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اب قرآن مجید عقائد کے اس پورے جو ہے وہ میدان میں، اس فیلڈ کے اندر صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے۔ اب اسی کو باقی سارے عقائد کی طرف لے لیں۔ یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں یہودی کہتے تھے یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے تھے عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری من گڑت خواہشیں ہیں، یہ آپس میں تم نے پالی ہوئی، آپس کے اندر ذرا خوش ہو جاتے ہو ان باتوں کے اوپر۔ خدا کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ خدا کا قانون سیدھا ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، صحیح ایمان صحیح عمل۔ تو اب کیا صراط مستقیم بتا دیا، آخرت کے بارے میں کیا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، تو یوں عقیدے میں صراط مستقیم بیان کر دیا۔ تو لہذا ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے صراط مستقیم کے بارے میں بتانا۔ ایک اگر دوسرے لفظ ایک اور لفظ سے تعبیر کرے، وہ بھی قرآن پاک کے شروع میں ہے، اور وہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقیوں کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، یعنی اس میں رہنمائی بیان کر دی گئی ہے۔ اب آگے اس کے بعد کوئی عمل کرتا یا نہیں کرتا، ایک آدمی کے موبائل کے اندر راستے کا پورا میپ موجود ہے، وہ فالو نہ کرے اس کا پرابلم ہے، لیکن راستہ پورے کا پورا وہ صحیح بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہدایت کامل طریقے سے رکھی، کامل ہدایت۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ بالکل واضح 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 آیات محکمات، مضبوط آیتیں، من لدن حکیم علیم من لدن حکیم خبیر، یہ خبر رکھنے والے اور حکمتوں والے مولا کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ اب یہ رہنمائی بھی اسی طرح ہے جیسے صراط مستقیم تھی۔ صراط مستقیم زندگی کے ہر معاملے میں، اسی طرح ہدایت بھی زندگی کے ہر معاملے میں۔ ہم نے صراط مستقیم کی مثال کے اندر عقیدے کا بیان کر دیا جی۔ ہدایت کے اندر ہم کو دوسرا لے لیتے ہیں، ویسے تو عقیدہ بھی ہے اس کے اندر کہ عقیدے کے حوالے سے رہنمائی فرما دی۔ اگر ہم دوسرے اعتبار سے لیں تو مثلا لوگوں نے تو اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کچھ اصول بنائے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے، خواہ اسے لا آف دا لینڈ بولیں یا اسے اپنی نارمز کہیں، اپنی اقدار حیات کہیں، یا اسے مینرز آف لائف کہیں، وہ کسی بھی انداز میں کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو بیان کیے ہیں وہ حرف آخر ہے، وہ حتمی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں میاں بیوی کے حوالے سے 2 طرح کی سوچیں، جو مغربی سوچ سے متاثر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میاں بیوی دونوں بالکل برابر، مرد کو عورت پر کوئی فوقیت نہیں، لہذا مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے، جیسے چلتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سوچ ہے، اور وہ بھی ان کے اپنے تجربات کے ساتھ ہے، کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ ایک طرف وہ برابری ہے اور ایک طرف جو ہے نا یہ حال ہے۔ اب اس میں رہنمائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس میں رہنمائی فرمائی، سبحان اللہ، ایسی کامل، ایسی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا کر۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ فرما دیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ جب تمہاری بیویاں تمہاری بات مانتی ہیں تو پھر ان پر زیادتی کرنے کے راستے تلاش نہ کرو، کہ جب صحیح چل رہے تو ابھی ادھر سے کوئی اعتراض نکال دیا، کبھی ادھر سے کوئی اعتراض نکال دیا، کبھی ادھر سے کوئی اعتراض نکال دیا۔ بھائی وہ انسان ہے، تم بھی انسان ہو، 10 خطائیں تم سے ہوتی ہیں، 10 اس سے ہو گئی، لیکن کیا ہے کہ اپنی اس برتری کے چکر میں اس کے اوپر ایک مفت کا روپ ڈالنا ہے اور اس پر زیادتی کے راستے تلاش کرنے بھی، کسی طریقے سے اعتراض کرنا ہے، بال کی کھال اتارنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سبحان اللہ، فرمایا بیویوں کے شوہروں پر بالکل ویسے ہی حق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں۔ قرآن کی سبحان آیت اللہ، رہنمائی کر دی کہ آپ ایسا برابر سمجھیں گے کہ بس اس کے بعد پھر خاندان ہی برباد ہوتے جائیں، ہر دوسرے دن عورت مطالبہ کر کے بیٹھ جائے میں طلاق لے کے جا رہی ہوں، خاندانی نظام تتر بتر ہو جائے، یا تو وہ ہے اور یا یہ ہے کہ پاؤں کی جوتی۔ تو اب قرآن نے رہنمائی کیا کی کہ قرآن کا موضوع تھا رہنمائی کرنا، تو قرآن نے رہنمائی پہلے یہ فرمائی کہ عورتوں کے مردوں پر، بیویوں کے شوہروں پر بالکل مثل ہے، مثل الذی، بالکل ویسے حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر، برابری ہے۔ ٹھیک، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سبحان اللہ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک فوقیت حاصل ہے۔ وہ فوقیت کیا ہے؟ وہ فوقیت یہ ہے کہ اگر 2 افراد کو برابر کا اختیار ہوگا تو لڑائی ہوگی۔ کوئی نظام چلانا ہوتا ہے، آپ اس میں ایک کو اتھارٹی دیتے اور ایک اس کے اندر اس اتھارٹی کے تحت چلتا ہے۔ آپ کوئی ادارہ لے لیں، آپ کوئی شہر لے لیں، آپ کوئی ملک لے لیں، آپ کوئی نظام لے لیں، آپ یہ بولیں سب کو ایکول اتھارٹی ہوگی، یہ دنیا میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاندان جو ہے، ایک میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے، اسے خاندان وجود میں آتا ہے، یہ ایک باقاعدہ 24 گھنٹے کا دفتر ہے۔ اب اس دفتر کے اندر دونوں کی برابر چلے گی نا، تو پھر جو حشر ہوگا وہ اپنے اپنے دفتروں کے اندر ایک مرتبہ ایک ہفتے کے لیے کر کے دیکھ لیں کہ بھی میں اور میرا چوکیدار دونوں کے برابر کے حکم چلیں گے، اب اس کے بعد دیکھ لیں کیا ہوگا۔ تو کیا ہے کہ فرق مراتب، تو ایک طرف یہ بھی بیان کر دیا کہ دونوں کے ایک دوسرے پر ایک جیسے حقوق ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نظام چلانا ہے تو لہٰذا ایک کو اتھارٹی دی گئی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ تو یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا موضوع ہے ہدایت، رہنمائی کرنا۔ رہنمائی وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی راہ گم کر سکتا، راستہ گم کر سکتا، سیدھے راستے پہ کوئی چلے جا رہا تو اس کو تو رہنمائی چاہیے نہیں، لیکن جہاں پر کچھ ڈبلنگ ہوگی، جہاں پر کچھ کنفیوژن ہوگی، جہاں پر کچھ کمپلیکیشن ہوگی، وہاں پر ہدایت ہوگی، وہاں پر رہنمائی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں عقل انسانی پہ چھوڑی۔ قرآن پاک میں یا دین کے اندر کہیں نہیں فرمایا سڑکیں کتنی چوڑی بنایا کرو، اور ٹریفک جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ کی ہونی چاہیے یا رائٹ سائڈ کی ہونی چاہیے۔ عقل انسانی پہ ہے کہ بھئی اپنی سہولت کے اعتبار سے آپ دیکھ لو جیسے آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی وہاں پر اگر یہ تعینات نہیں ہوں گی، یہ اس طریقے سے بالکل جو ہے نا اسے اسپیسیفائی نہیں کیا جائے گا چیزوں کو، تو وہاں پر آپس میں انتشار ہوگا، نزاع پیدا ہوگا، وہاں پر قرآن نے رہنمائی کر دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع صراط مستقیم کی پوری تفصیل بتانا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ اس کے لیے الفاظ بہت سارے ہیں، پھر اس میں نذیرا للعالمین بھی ہے، اس میں تبشیر بھی ہے، اس میں انذار بھی ہے، اس میں اور بہت سارے پھر الفاظ ہیں۔ تو مفتی صاحب جیسے 114 صورتیں قرآن کی ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر صورت کا موضوع الگ ہے، یا جو آپ نے ارشاد فرمایا تو اجمالی طور پر پورے قرآن کا موضوع یہی بنتا ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ لازمی بات ہے کہ ہر صورت کا موضوع ایک نہیں ہے، ایک ہے پوری کتاب کا موضوع، صحیح، کہ ہر جو ہے وہ چیپٹر جو ہے یا ہر صورت جو ہے وہ بالآخر اسی مقصد کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے، صحیح، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ اس کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ بھئی گھر کس لیے ہوتا ہے؟ رہائش کے لیے، رہنے سہنے کے لیے۔
جی لیکن اسی گھر کے اندر جو ہے وہ ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے, اسی میں بیڈ روم بھی ہوتا ہے, اسی میں ڈائننگ روم بھی ہوتا ہے سارا گھر. صحیح. ڈرائنگ روم بھی گھر ہے, بیڈ روم بھی گھر ہے, ڈائننگ روم بھی گھر ہے. ہر ایک کا ضمنی طور پہ مقصد دوسرا ہے, لیکن مجموعی طور پہ وہ گھر ہی ہے. قرآن مجید کا مجموعی موضوع دیکھیں تو آپ کو یہی ہدایت اور صراط مستقیم ملے گا. جیسے اس کی مثال کے لیے میں ایک عرض کر دیتا ہوں, آپ قرآن پاک کی پہلی سورت لے لیں. پہلی سورت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس میں کیا رہنمائی ہے؟ اس میں رہنمائیوں کی ایک پوری لائن ہے. جیسے پہلی تو رہنمائی یہ ہے کہ حمد کا حقیقی مستحق صرف اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے. مخلوق میں کوئی خوبی ہوگی وہ تبھی ہوگی جب خدا اس میں پیدا کرے گا. خدا خوبی نہ پیدا کرے خوبی ہو نہیں سکتی. تو لہذا اصل خوبی تو خدا کی, حمد خدا کی ہے. ایک بات. دوسرا, خدا کی شانیں پتہ چلی, ہدایت یہ ملی, رہنمائی یہ ملی کہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے, انتہائی مہربان ہے, بہت رحمت والا ہے. ایک قیامت کا دن بھی آنا ہے, اس کا مالک وہ ہے, اس کی بارگاہ میں دعا کرو, اسی کی عبادت کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری رہنمائیوں ہی کی صورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی جگہ اس کے ساتھ بالکل آخری صورت لے لیں, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. رب الناس لوگوں کا رب وہ ہے, مالک الناس لوگوں کا بادشاہ وہ ہے, سبحان اللہ. الہ الناس لوگوں کا معبود وہ ہے. پناہ اس سے مانگنی. پہلی صورت کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ دے. اور آخری صورت میں ہے اعوذ برب الناس, اے اللہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اس سے بچا. وہاں ہے یا اللہ یہ دے, یہاں پر ہے یا اللہ اس سے بچا. سبحان. دونوں میں دعا کا طریقہ بتایا کہ بھائی کوئی چاہیے تو بھی اسی سے مانگو, اور کسی شے سے جان چھڑانے ہیں تو بھی اسی کی بارگاہ میں عرض کرو. تو اب یہ کیا, یہ رہنمائی. لیکن اب اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں گے تو ہٹ کر یہ ہوگا کہ پہلی صورت کا موضوع جو ہے وہ ایک اللہ کی حمد کرنا ہے, اور دوسرا خدا سے مانگنے کا طریقہ بتانا ہے کہ خدا سے مانگنا ہے تو پہلے اس کی حمد کرو, پہلے اس کی کچھ شانیں بیان کرو, پھر اس کے بعد سوال کرو. یہ پہلی صورت کے اندر ایک چیز آ گئی. اسی لیے اس کا ایک نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ, جی, مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت. سبحان اللہ. سبحان اس کا نام ہے بغیر. اچھا, دوسری طرف اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب یا سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کا مطلب شروع کرنے والی, فاتحۃ الکتاب قرآن کو شروع کرنے والی. اب یہ صورت کیا بتا رہی ہے کہ جب کوئی کام شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لو, اللہ کی حمد کرو. جیسے بسم اللہ شریف پڑھتے جی, تو بسم اللہ شریف کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے, اللہ کی شان کا بیان ہے. تو اب یہ صورت حمد کا موضوع بھی اپنے اندر لیے ہوئے, یہ ہے اس کا اسپیسیفک. اچھا, دوسری طرف آپ آخری صورت پہ چلے جائیں کہ اس کا جنرل ہدایت سے ہٹ کر کیا ہے. جنرل ہدایت سے ہٹ کے یہ ہے کہ بندہ اگر اس میں غور کرے تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ یار مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتی. من شر الوسواس الخناس, بار بار وسوسے ڈالتی. یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی. من الجنۃ والناس, انسانوں میں سے بھی ہے جنوں میں سے بھی ہے. اب وسوسے ڈالنے والے یہ ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو. اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اب یہاں پر اگر آپ اسپیسیفک ہو جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے معوذتین میں سے ایک. یہ آخری جو دو صورتیں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ معوذتین, یعنی کہ دو صورتیں کہ جن میں تعوذ ہے, جس میں پناہ مانگی گئی ہے. تو آخری صورت کا موضوع اگر اسپیسیفک دیکھیں گے تو پناہ مانگنا ہے جی. پہلی صورت کا اسپیسیفک موضوع دیکھیں گے تو حمد کرنا ہے. لیکن اگر جنرلی قرآن مجید کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں گے تو ہدایت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ یوں بھی ہے, یہ یوں بھی ہے. جزاک اللہ خیرہ. بڑے ہی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے سوالات کے جوابات دیے ہیں. ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے اور ان کے بھی سوالات لینے ہیں, تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب سے کیا سوالات کریں گے. جی حضرت. میرے ذہن میں یہ سوال ہے, جیسے آج کل اکثر لوگ اس طرح پوچھتے ہیں کہ عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے. کیا جیسے فرعون کی مثال دیتے ہیں, کیا فرعون پر عذاب قبر ہو رہا ہے؟
اور کیا عذاب قبر کے لیے مردے کا دفن ہونا ضروری ہے، یا عذاب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہمیں کیا جو ہے تعلیم دیتا ہے یا ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے؟ عذاب قبر کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں مردے کو عذاب بھی مل سکتا ہے اور خدا کا انعام بھی مل سکتا ہے۔ عام طور پہ لفظ عذاب قبر زیادہ مشہور ہے، ورنہ عذاب قبر اور تنعیم قبر دونوں لفظ ہی ہیں۔ عذاب قبر کا مطلب ہے کہ قبر میں سزا، اور تنعیم قبر کا مطلب ہے کہ قبر میں نعمت ہے۔ تو جیسے ہم نیکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی قبر جو ہے وہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی نعمتیں آتی ہیں، تو وہ تنعیم قبر ہے۔ اور عذاب قبر ہے کہ اسے سزا ہوتی ہے۔ اب وہ سزا کسی بھی انداز کی ہو سکتی، آگ کی سزا بھی، کوڑوں کی سزا بھی، سانپ بچھوؤں کے ڈسنے کی سزا بھی، مختلف سزائیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے عذاب قبر اور تنعیم قبر یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ قبر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کا انکار گمراہی ہے۔ جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ اب وہ عذاب کسے ہوتا ہے؟ جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، جسم کو بھی ہے، روح کو بھی ہے۔ اب یہ سوال جو آپ نے کہا کہ مثلا اگر یہ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے اور فرعون کی جو لاش ہے وہ وہاں میوزیم میں پڑی ہوئی ہے تو اسے تو کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر یہ عذاب کون سا ہوا؟ تو بات یہ کہ دیکھیں، فرعون کو عذاب ہونا اور فرعونیوں کو عذاب ہونا یہ تو قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ جس پر یہ فرعونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا پیش کیے جائیں گے، فرمایا پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ تو واضح ہو۔ اب یہ ہے کہ جب جسم اور روح دونوں کو عذاب ہے تو اب مثلا فرعون کی لاش ہے یا کوئی اور کافر مر جائے اور ہم اس کی لاش کو فریز کر کے رکھ لیں، دیکھتے رہے ابھی کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آخرت کے جو معاملات ہیں اسے دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت میں سارے معاملات ویسے ہیں جیسے دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ خود دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مختلف انداز کی ہوتی ہیں۔ ہم جاگتے ہیں، ہمارے جاگنے کے احوال اور جاگنے کے مشاہدات یہ کچھ اور ہے، اور ہمارے سونے کی حالت کے مشاہدات کچھ اور ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے تو ہے آنکھوں سے، تو نیند میں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر کہاں سے دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، نیند میں تو آنکھیں بند ہیں، پھر کہاں سے دیکھتا ہے؟ انسان سنتا ہے کانوں سے، نیند کے اندر تو بندے کے کانوں تک آواز جا نہیں رہی ہوتی، تو سنتا کیسے؟ انسان سنتا ہے اپنے قریب والے کو، خواب کے اندر وہ امریکہ سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے، تو بھائی وہ کیسے چلا گیا وہاں پر؟ اس نے کیسے دیکھ لیا وہ سارا کچھ؟ تو گویا ہر انسان کے اندر ہی دو چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ جس میں ایک کچھ ہے دوسری کچھ ہے، ایک کسی اور فارمولے پہ چل رہی ہے، دوسری کسی اور فارمولے پہ چل رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح انسان کو تکلیف کس سے ہوتی ہے کہ اسے فزیکلی کوئی اسے ہٹ کرے، اس کے تھپڑ مارا، تکلیف ہوگی اسے، ٹھیک۔ اگر تھپڑ نہیں مارا تو تھپڑ کی تکلیف تو نہیں ہو سکتی، یہ تو ہو سکتا ہے گالی دے بندہ تو اس کا دل دکھے، لیکن تھپڑ کی تکلیف تو تھپڑ مارنے سے ہوگی۔ لیکن خواب کے اندر کسی کو تھپڑ پڑے تو مزہ پورا آتا ہے، تکلیف اتنی محسوس ہوتی ہے نا، بندہ گھبرا کے اٹھتا ہے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا جی؟ مجھے اس نے مارا۔ بیٹا وہ تو سویا ہوا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی خواب آتے ہیں، اور خواب کے اندر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے بیداری میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیدار ہو کے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بیدار ہونے کے بعد بھی وہ احساس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اب تھپڑ کی تکلیف بغیر تھپڑ کے کیسے ہو گئی جبکہ فزیکلی ٹچ بھی نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی وجود اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نظام چل رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کا معاملہ اس میں دونوں کے اندر بالکل مختلف صورتیں چل رہی ہیں۔ یہاں زندگی 100 سال ہے، پہلے 500 سال ہوتی ہوگی، 1000 سال ہوتی ہوگی، آخرت میں مرنا ہی نہیں، تو وہ زندگی اور فارمولے پہ، یہ زندگی اور اس کے اوپر چل رہی ہے،
ٹھیک ہے. وہاں پر آدمی کھانا کھائے گا، واش روم بھی جائے گا. آخرت میں کھائے گا بہت کچھ، آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آخرت کے قوانین اور دنیا کے قوانین مختلف ہیں. لہذا اگر یہاں دنیا میں کسی لاش کو دیکھا جا رہا ہے اور اس لاش پہ کوئی آثار ایسے ظاہر نہیں ہو رہے، اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی اس کے جسم کو تو عذاب ہو ہی نہیں رہا. اچھا، وہ تو سوتا آدمی بولے گا بڑا مارا تھا، آپ قسمیں کھائیں نہیں مارا تھا نہیں مارا تھا. وہ بولا تمہارے میں کہنے کا کیا اعتبار کروں، مجھ پہ تو بیتی ہے. تو اس لیے یہ جو انسان کی موت کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں کچھ چیزیں کبھی ظاہر کر دی جاتی ہیں کہ نظر آ جاتا ہے، کسی کو دکھا دیا جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ روح اور جسم عذاب ہو رہا ہے، ہماری محسوسات سے وہ ماورا ہے. وہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا معاملہ ہے کہ تمہارے جو مشاعر ہیں، تمہارے جو سینسرز ہیں، وہ اس کو سینس نہیں کر سکتے، وہ اس کو پک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو لہذا وہ حقیقت ہے. ہاں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اور صرف یہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے کوئی انکار کر دے تو اس کو تو پاگل خانے بھیجنا چاہیے. نظر تو جراثیم بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی مانتے ہیں. اور دنیا میں کروڑوں چیزیں نظر نہیں آتی، ساری مان رہے ہوتے. تو لہذا جب نظر نہ آنے والی اور اتنی ساری مان رہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی شے کا دعویٰ کرنے والا بندہ سچا ہے یا نہیں. ایک آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کہتے ہیں یار کہا آئنسٹائن نے، کہا نیوٹن نے. تو کیا ہے، 7 ارب انسان مان کے بیٹھا ہوا، نظر نہیں آ رہا تھا، مان کے سارے بیٹھ گئے. تو بھائی اگر اس کی صداقت پہ اتنا یقین ہے تو ہمیں اللہ کے رسول کی صداقت پہ سے کروڑوں گنا زیادہ یقین ہے. سبحان اللہ، لہٰذا ہم اسی طرح مانتے ہیں. کیا بات. تو یہ یوں ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، عذاب قبر کے حوالے سے جیسے آپ نے بات فرمائی، تو بعض لوگ یہ کہتے سنائی بھی دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہو سکتا ہے وصیت بھی کرتے ہوں کہ جب میری قبر بنائی جائے تو نیک بندے کی قبر کے قریب بنائی جائے، مجھے دفنایا جائے تو اللہ کے کسی ولی کے مزار کے قریب یا ان کی قبر کے قریب جو ہے مجھے دفنایا جائے. تو کیا اس سے بھی عذاب قبر اور تنعیم قبر میں فرق پڑتا ہے کہ عام لوگوں کے قبرستان میں دفنا دیں یا وہاں کسی نیک بندے کی قبر کے پاس اس کو دفنا دیا جائے؟ تو کیا اس کے کچھ فوائد اسلام میں ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہے، بندہ نیکی ایک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب 10 گنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیکی تو ایک کی تھی، وہ جو 9 گنا ملے وہ تو خدا کا فضل ہی تھا. ٹھیک، اگرچہ حقیقت میں تو یہ نیکی کرنا بھی خدا کا فضل ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم ظاہری اعتبار سے یہ سمجھ لیتے ہیں بھائی ایک کی ہے، ایک کا بدلہ مل جائے. لیکن 9 گنا جو ملا یہ فضل ہے. یہ فضل اگر اس بندے پہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ والے پہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ تو ہے کہ کسی آدمی کی برکت سے دوسرے پہ فضل ہو جائے. اور یہ جو ہے یہ یوں کہہ لے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ جیسے اس کی بہت بڑی مثال دیکھ لیں آپ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بقیع شریف میں دفن ہونے والوں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سب کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب بقیع میں صحابہ بھی ہیں غیر صحابہ بھی ہیں، یعنی آج بھی کوئی فوت ہوتا ہے اس کی بھی شفاعت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے. اگر وہ شفاعت صرف صحابہ کی تھی تو بقیع کے ساتھ خاص کیوں جہاں بھی کوئی صحابی کا انتقال ہوا؟ اور اگر وہ غیر صحابی کے لیے ہی ہے تو بھی بقیع کی خصوصیت کیا جو کہیں بھی فوت ہوا؟ بقیع ہی کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ قدموں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ قدموں میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک اعتبار ہے قرب کا. ایک بات. دوسری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں بنانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا تو پھر ایسی تمنا کرنے کی حاجت کیا تھی؟ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں پہلے بار بار حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ آپ میری قبر یہاں بنوا دیں جب آپ زخمی ہوئے تھے. پھر اس کے باوجود اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ پوچھ لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی میں امیر المومنین ہوں، زندہ ہوں، سامنے کا ایک لحاظ ہوتا ہے، مجھے انکار نہیں کیا، میرے جانے کے بعد پھر کیا ارادہ ہے، پھر دوبارہ پوچھ لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ.
آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو بھی روضہ اطہر میں دفن کیا جائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. سبحان اللہ. تو آپ کی خواہش تھی اور اہل بیت کرام بھی یہی چاہتے تھے، لیکن اس وقت حکمران تھا مروان اہل بیت کا دشمن تھا، تو اس نے پھر یہ کرنے نہیں دیا. تو پھر بالآخر آپ کو بقیع شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں آپ کو دفن کر دیا گیا. تو یہ ہے قرب کی برکت ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے نا وہ واقعات، احوال اولیاء کرام کے فرامین اس طرح کے ملتے ہیں. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا بخشا جائے گا. سبحان اللہ. تو اب آپ کے مدرسے سے جو گزر جاتا تھا تو وہ آپ کی اس کو بشارت تھی اسے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ورحمتی واسعت کل شیء. سبحان اللہ. اور میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع، ہر شے سے زیادہ وسیع. تو جیسے جسمانی طور پہ جہاں بارش ہوتی ہے تو جتنے ایریے میں بارش ہوتی ہے پانی ادھر ادھر بھی جاتا ہے، ایسے ہی جہاں پر روحانی بارشیں ہوتی ہیں، اولیاء کرام کے مزارات یا صالحین کی جو قبور ہیں، جہاں روحانی طور پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں بھی پاس پڑوس والے بھی جو ہے نا وہ عطا کر دیے جاتے. اب ان کے اوپر میں اب ایک اسرح الصریح حدیث میں اس کے اوپر پیش کرتے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ کو ذکر کرنے والے جمع ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کے فرشتے آ کے ان کے اوپر اپنے پر جو ہے نا وہ بچھا دیتے، یعنی پھیلا دیتے، اور فرشتے آتے ہیں اس کے اوپر، اور فرشتے آتے ہیں اس کے اوپر، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اپنے پر بچھا دیتے. جب وہ محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سوال جواب کافی وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کو بخش دیا، جتنے ذکر کی محفل میں بیٹھے تھے سب کو بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، کوئی کام پڑ گیا ہوگا، کسی سے ملنا تھا یا کچھ اور ہو گیا، وہ بھی بیٹھ گیا، وہ ویسے ذکر کرنے نہیں آیا تھا. فرمایا کہ یہ قوم وہ ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ قوم وہ ہے کہ جن کے قرب میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. سبحان اللہ. اس کی بھی بخشش کر دی. تو اب بتائیے کہ یہ نیکوں کے ساتھ جو دنیا میں راہ چلتے گزر رہا تھا، اس نے کہا یار محبوب بھائی سے 10 روپئے لے لیتا ہوں، محبوب بھائی تو ذکر کی ضربے مار رہے تھے، وہ ساتھ میں ایسے بیٹھ گیا، کیا بات. وہ بھی بخشا گیا. ٹھیک ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی رب کی رحمتیں تو بندوں بھی اسی طرح ہے. تو لہذا جب کسی نیک بندے کے قرب میں کوئی دفن ہوتا ہے تو پڑوس تو ہو گیا نا جی، اور پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، اور اللہ والے جیسے یہاں پڑوسیوں کے حقوق کافی ادا کرتے ہیں ایسے ادھر بھی کرم فرمائیں گے. اللہ اللہ. تو لہذا وہاں بھی ہوگا کہ بھائی ہم تو دفن کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ان جو جس نیک بندے کے پاس دفن کیا اسی کو بول سکتے ہیں نا، کہ کیونکہ سنتے تو ہیں، مردے تو سنتے، تبھی تو جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا ہر ایک کو، تو سنتے تو ہیں، وہ جا کے ساتھ میں یہ کہہ دیں گے کہ حضرت اب آپ کو اچھا خاصا نیک سمجھتے ہیں اور یہ بندہ آپ کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا پڑوس کا لحاظ کیجیے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہاں درخواست کریں اور اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک فرماتا ہے، معاملہ فرماتا ہے، تو لہذا کرم ہو جائے گا. تو یہ اب ہے دوسرا پہلو جو آپ نے کہا تھا نا، یہ تو تھا نیک. کیا برے کے پہلو میں دفن کریں تو مار بھی پڑے گی، یہ دوسری بات ہے. رحمت کا معاملہ اور ہے. اچھا، وہ ہر شے سے وسیع ہے، وہ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 1 کا 10 بھی دیتا ہے، 70 بھی دیتا ہے، 100 بھی دیتا ہے، 700 بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن گناہ بندہ کرے تو 1 کا 1 ہی گناہ ہوتا ہے، 10 نہیں ہوتے. 10 تو کیا 2 بھی نہیں ہوتے. 1 گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 ہی لکھوائے گا، 2 نہیں لکھے گا. اور اسی طرح 1 کا گناہ دوسرے کو اوپر نہیں ڈالے گا، اس کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی. لہٰذا آخرت کے معاملات کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دے دی جائے. لہذا اگر کوئی پرلے درجے کے فاسقوں، فاجروں، ظالموں کے درمیان بھی دفن کر دیا گیا تو رب کی رحمت وہاں پر جو ہے وہ اپنی وال بنا دے گی. واہ واہ. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بخشے جائیں. سبحان اللہ. اگر یہ نیک ہے تو اس کی وجہ سے وہ بخشے، یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی وجہ سے یہ بندہ سزا پائے.
اللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ملفوظہ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کہ ایک بندہ فوت ہوا تو اسے کسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ قبرستان میں جیسے اسے رکھا تو یکدم اس کے سینے کے اوپر اتنا بڑا گلاب کا پھول آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی ڈنڈی اس کے منہ کے اندر، پھول کی ڈنڈی اس کے منہ میں، اور سینے پہ اتنا بڑا گلاب۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، ہم تو غافل ہی رہ گئے، یہ تو اتنا پہنچا ہوا بندہ تھا، ہم نے تو پہچانا ہی نہیں، ظاہری طور پہ کوئی نیک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھی اس کا تو مزار ہونا چاہیے، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کو دوسری طرف کھلی جگہ پہ دفن کیا تاکہ یہاں پر ترکیب بن سکے، مزار اچھا بن سکے، مزار اچھا بن سکے۔ اب جو دوسری جگہ جیسے ہی رکھا اس کے سینے کے اوپر سانپ آ گیا۔ اللہ کوئی یا اللہ کرم، یہ کیا ہوا یار، ادھر گلاب ادھر سانپ، اس کو پھر اٹھایا وہاں رکھا، وہ پھر گلاب بن گیا، پھر وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھے وہ پھر سانپ بن جائے۔ تو انہوں نے جا کے بزرگوں سے پوچھا کہ بھئی حضرت یہ کیا چکر ہے کہ بندے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو انعام ہو رہا ہے؟ فرمایا بندہ تو عذاب کا مستحق ہے، اس لیے وہاں جب علیحدہ کرتے ہو عذاب ہوتا ہے، لیکن جہاں تم اس کو دفن کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ والی قبر ایک نیک آدمی کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی برکت سے وہ سانپ جو ہے وہ پھول میں بدل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا تو یہ ہے نیکوں کے پاس دفن ہونے کا فائدہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اور ہے ریلیٹ کرتا ہوا، کہ بعض لوگ قبرستان کے اندر جو ہے نا اپنی جگہیں فکس کر لیتے ہیں۔ اچھا خاندان والے ہوتے ہیں تو جیسے بھائی بہن ہیں یا ایک خاندان کی قبریں ہیں تو وہ خاندان کی قبروں والے باؤنڈری بنا لیتے ہیں، اور اب پتہ نہیں یہ خریدتے ہیں یا ویسے ہی کر لیتے ہیں، اتنا نہیں معلوم۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ مزارات کے قریب بھی بعض لوگ اپنی جگہ اپنی زندگی میں ہی خاص کر لیا کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے، اس طرح کرنا چاہیے؟ اگر قبرستان میں جگہ ہے تو اب تھوڑا سا اس طرح کا کر لینا کہ یار ہمارے ہاں کوئی ہمارے خاندان سے جائے گا تو اسے یہاں دفن کر دیں گے، اور کسی دوسرے کو روکا نہیں جاتا اس سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر خرید کے کرتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ جگہ وقف کی نہیں ہے، کیونکہ وقف کی جگہ تو وہ بیچ نہیں سکتے، اگر وقف کی جگہ نہیں ہے اور ہر بندے نے خرید کر ہی دفن کرنا ہے تو پھر تو جو بندہ جتنی مرضی خرید لے، صحیح۔ اور باقی خاندانوں کا قریب ہونا، تو یہ جو ہے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی ایک قسم کی سنت ہے۔ اچھا، یہ ایک قسم کی سنت ہے، کیوں؟ یا کم از کم اگر اس کو باقاعدہ سنت نہیں کہہ سکتے تو سنت سے ثابت ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن مظعون، ان کا جب انتقال ہوا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے، قریشی تھے، رشتہ دار تھے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کو جب دفن کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر رکھ دو، اچھا، نشانی کے طور پہ، اور فرمایا کہ اب میں اپنے خاندان کی قبریں ان کے آس پاس بناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ خاندان کی قبریں پاس پاس بنانا، اگر یہ اس کو باقاعدہ سنت نہ کہہ سکے، کہ سنت کی ایک ٹیکنیکل وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو کم از کم سنت سے ثابت ضرور ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ازواج مطہرات کی جو قبور مبارکہ تھی وہ ساری قریب قریب تھی۔ اچھا، یہ جو بقیع شریف میں ان کی قبور مبارکہ قریب قریب تھی، اب تو شاید نشانات وغیرہ آگے پیچھے کر دیے سارا یہ، ورنہ وہ قریب قریب تھی۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی جو قبر مبارک تھی وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بنائی گئی، سبحان اللہ۔ پھر اسی کے قریب اہل بیت کی دیگر قبور بنائی گئی، امام باقر کی، امام زین العابدین کی، یہ قبور مبارکہ ساتھ ساتھ میں بنائی گئی تھی۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سلف صالحین سے طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جہاں پر ہے، چند گز کے فاصلے پر آپ کے شہزادوں کا، آپ کے بیٹوں کا مزار، بلکہ دو کا ہے غالباً نا، دو بیٹوں کا مزار ہے وہاں پر۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک طریقہ ہے جو سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، میں اپنے ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ اگر اس طرح آپ نے قبرستان میں کرنا ہو تو دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی ضرور لے لیں کہ وہ قبرستان وقف کا ہے یا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، تو انشاءاللہ مزید اچھی رہنمائی کے ساتھ یہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آپ بڑھتے ہیں اپنے آڈینس کی طرف۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کیا ہر دور کے اندر ہم سے الگ الگ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر دور کے اندر، اور دور حاضر کے اندر اسلام کا کیا تقاضا ہے؟ مسلمان اس وقت ساری دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، منتشر ہو کر اپنی اپنی راہیں اپنائی ہوئی ہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں کہ جس سے مسلمان سرخرو ہو اور کامیاب ہوں۔
دیکھیں سوال تو بہت وسیع سوال ہے یہ، کیونکہ ایک پورا امت مسلمہ کا گویا آپ وہ پوچھ رہے ہیں لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، تو یہ تو یوں کہہ لیں کہ گھنٹوں کا ایک بیان ہے، لیکن اختصار سے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں دین کی چند ایک چیزیں وہ ہیں جو بالکل فکس ہیں، جس کو ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. جیسے اسلام کے سارے عقیدے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال کا پہلے کا عقیدہ کچھ اور ہو، آج کا کچھ اور بن جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی کچھ عبادتیں اور کچھ احکام فکس ہیں. جیسے نمازیں 5 ہیں تو وہ 5 ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہوں گی. روزے رمضان کے ہیں، وہ شوال کے فرض نہیں ہو سکتے. حج مکے میں کیا جائے گا، وہ کوفے میں نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ چیزیں یوں فکس ہیں. سود حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو کچھ چیزوں میں ایسی فکسیشن ہے کہ وہ ویسے ہی رہیں گے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کے اندر ایک حکم دے دیا، اس میں کمی بیشی جگہ یہ سب بندے کی مرضی پہ چھوڑ دی. حکم دیا مسجد بناؤ. اب مسجد 100 گز کی بنا لو یا 1000 گز کی یا 10,000 گز کی، ٹھیک ہے. مسجد جو ہے نا وہ کچی بنا لو، پکی بنا لو، یا جیسے مرضی بنا لو. ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ رخ اس کا قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. اچھا ایسے 20 کام ہے. تلاوت قرآن کرو، صبح کرو، شام کرو، دن کو کرو، رات کرو، 1 آیت پڑھ لو، 10 پڑھ لو، پورا قرآن پڑھ لو، آپ کی مرضی. یہ ایک وہ آ گئی جس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ جیسے چاہیں کریں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، ان احکام کے عمل درآمد کے طریقے ہر زمانے میں مختلف ہو سکتے ہیں. تو طریقے آپ زمانے کے مطابق اختیار کرتے. حج کرنا ہے، پہلے پیدل جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، پھر اس کے بعد بحری جہاز پہ جانا شروع ہو گئے، اب ہوائی جہاز پہ جانا شروع ہو گئے. جس میں مرضی چلے جائیں. آگے جا کے اگر اس سے بھی آگے کوئی ایڈوانس کوئی چیز آ جائے تو اس پہ بھی چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود جو ہے اسے کرنا ہے، ذریعہ جو مرضی ہو جائے. اچھا بیمار پریشان حال لوگوں کی مدد کی کوئی صورت ہونی چاہیے. دین کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، بیماروں بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو. اب وہ یتیموں کی مدد یتیم خانہ بنا کے بھی ہو سکتی ہے، وہ ویسے پیسے دے کے بھی ہو سکتی ہے، وہ یتیم کو اپنے گھر میں پال کے بھی ہو سکتی ہے. بیماروں کی مدد اس کی فیس کی ادائیگی سے بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے ڈسپینسری بنانے سے بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے ہاسپٹل بنانے سے بھی ہو سکتی ہے. ذرا جو مرضی اختیار کر لیں. تو ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق ذرائع مختلف اختیار کیے جا سکتے ہیں اور وہ زمانے کے مطابق ہی ہونے چاہیے. تو یوں جن چیزوں میں حکم موجود، ذرائع کی کھلی اجازت ہے، وہاں آپ ان ذرائع کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں. اور جہاں پر حکم ہے اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں، جیسے مسجد کی میں نے مثال دی تھی، تو جو حکم معین ہے بس اس پہ عمل کر لے، باقی پھر آپ کی مرضی. جہاں بالکل ہی فکس ہے جیسے عقیدے، نماز اور یہ چیزیں ہیں، وہاں پر بالکل فکس کے اوپر عمل کریں گے. اب رہا اوورآل ایک پوری دنیا کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کی قسمہ پرسی ہے، ان سب کے اندر کیا ہے، ان سب کے بارے میں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے احکام دیے ہیں، لیکن وہ اتنے جاندار ہیں کہ ان پہ عمل کر لیا جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نظام ہی اس پہ چلتا ہے. ملک ہے تو اس کا دشمن ملک بھی ہوگا، ملک ریاست ہے تو مقابلے میں کچھ نہ کچھ ہوگا. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی کبھی کسی سے نہ لڑائی ہوئی ہے نہ ہوگی، یا ہوئی ہے یا ہوگی، دو میں سے کچھ ایک ہوگا. تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا کہ پہلے سے قوت تیار رکھو، پہلے سے قوت تیار رکھو. اور اس تیاری سے کیا ہوگا، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس قوت کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو روب میں ڈال کے رکھو گے. اب آپ دیکھیں ایک چیز بیان کی ہے، لیکن دنیا کی ہر ریاست اور ہر سلطنت اور ہر حکومت کی جان جو ہے نا وہ اس ایک حکم کے اندر ہے. اور ایسے میں آپ کو 50 نکال کے دے دوں گا کہ جن کے اندر یہ باتیں ساری فرمائی گئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک تفصیل ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر بالکل فکس ہے، کچھ چیزوں میں کچھ فلیکسیبلٹی ہے، کچھ میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، تو ان سب کو سامنے رکھ کے عمل کرنا ہوتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت الحمدللہ پورا ہو چکا ہے اور بڑی ہی علمی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء،